یہ جو ووکیبلری کا سوال ہے نا انگریزی بولنے کے حوالے سے، میں آپ کو عرض کروں کہ جو آپ کو آتی ہے نا، آپ مہربانی کر کے بس اسے یوز کرنا شروع کر دیں، کام ہو جاتا ہے۔ اچھی خاصی ووکیبلری آتی ہے، لیکن لوگ ہوتے وہ مشکل سے مشکل لفظ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو کبھی ایڈیمز یاد کیے تھے، کبھی فریزز یاد کیے تھے، کہ بس اس کا ہم جواب دینا شروع کر دیں، وہ کہیں سے آ جائیں۔ تو جب آپ بہت زیادہ سوچو کہ ووکیبلری کا تو انگلش کہاں سے آپ بول پاؤ گے، جو آپ کو آتی ہے نا جناب، پلیز اسے استعمال میں لانا شروع کر دیں، وہ اتنی ہے کہ آپ انگریزی بول سکتے ہیں۔ دیکھیے گرامر اور ٹینس تو زبان کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ جو اکثر لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ ٹینس نہیں ہوتے، انگریز ٹینس کا استعمال نہیں کرتے، ٹینس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، یعنی وقت، یعنی ٹائم۔ تو ٹائم کے بغیر آپ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہ میں تم سے کل ملنے آؤں گا، تو کل ملنے آؤں گا کہیں گے نا، یہ تو نہیں میں تم سے کل ملا تھا۔ تو ٹینس کا اور گرامر کا زبان تو اس سے باہر نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پر نہیں بنتی، زبانوں کی بنیاد پر اصول بنتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایکسنٹ، ایک ہوتی ہے پروننسیشن۔ ایکسنٹ تو ہر 10 کلومیٹرز پہ جا کے چینج ہو جاتا ہے۔ آپ اسی لاہور کے اندر رہتے ہوئے آپ 10-15 کلومیٹر پہ آپ کو پنجابی بدلتی نظر آئے گی، فیصل آباد کی اور نظر آئے گی۔ جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ اصل میں لفظ ہے کیا، اور اس کی آپ ایک ہی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں ٹائم تو پوری دنیا مانتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ٹائم تو دنیا کہتے کہ جناب پروننسیشن بھی ٹھیک تھی اور ایکسنٹ بھی ٹھیک تھا۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا ٹائم تو جناب نہ پروننسیشن ٹھیک ہے نہ آپ کا ایکسنٹ ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کارٹ اگر آپ نے بول دیا کھارڈ کو، آپ اسے کارڈ بول دیتے ہیں تو بھی چلے گا، کھارڈ بول دیتے تو پروننسیشن پلس ایکسنٹ آ گیا۔ لیکن اگر آپ نے کارٹ بول دیا تو وہ تو پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے پروننسیشن کا ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چاہے وہ ایکسنٹ آپ کا ویری کرتا ہے، چونکہ وہ مثال کی طرف آپ نے اگر کہہ بھی دیا کہ میں اس کو اس طرز پر بول رہا ہوں، تو پتہ چلے کہ 10 کلومیٹر دور رہنے والا انگریز اسے کسی اور طرز پر بول رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے ڈکشنریز کے اندر پروننسیشن کو سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے، ایکسنٹ کو سٹینڈرڈ نہیں سمجھا جاتا۔ لسننگ کا تعلق ہے ہی پروننسیشن اور ایکسنٹ کے ساتھ، لیکن اس میں بھی پروننسیشن سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایکسنٹ میں دیکھیں صرف ٹھ، پھ، کھ، چھ، یہ جو ساؤنڈز ہیں، میرے اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ انہیں ساؤنڈز کا خیال رکھیں، یہی اور کیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ آر کی آواز نکالتے ہیں اور برٹش آر کی آواز نہیں نکالتے اگر وال اس سے پہلے آ جائے۔ جیسے اگر برٹش کہہ دیتا ہے کھا، سی اے آر کو کھا، تو وہ آر کی آواز نہیں نکال رہے، کھونا وہ نہیں نکال رہے، امریکن وہ آواز نکال دیتا ہے۔ نارملی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ان میں، امریکنس میں اور برٹش میں۔ اور آپ کو انگریزی بولنی چاہیے صاحب، آپ کہ میں امریکن بولوں یا برٹش بولوں، آپ انگریزی بولیں، آ جائے گی امریکن بھی اور وہ والی بھی۔ دیکھیں اہل زبان کی طرح یا نیٹیوز کی طرح تو بولنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، نیٹو تو ہم نہیں ہو سکتے، نیٹو تو نیٹو ہوتا ہے، وہ چاہے آپ کی اپنی کوئی مادری زبان بھی ہے یا باقی قومی زبانوں سے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں تو۔ باقی جہاں تک تعلق ہے فلوئنٹ ہونا، ہمارے ہاں فلوئنسی کو سپیڈ کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے کہ آپ تیز بولتے ہیں تو آپ فلوئنٹ ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سوچنے کے لیے نہیں رکتے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا اور اب بات کرتے تو اس کو کہتے ہیں روانی سے بات کرنا۔ فلوئنسی کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اپنی زبان میں سوچتے نہیں ہیں اور آپ اپنی زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر اس کو تیسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے والے پروسیس میں نہیں جاتے، آپ فلوئنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اسی زبان میں سوچنا ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اور انگریزی زبان میں اس لیے سوچنا آسان ہے کیونکہ اس کی ڈھیر ساری سمجھ آپ کو پہلے سے ہے، آپ کے روزمرہ میں انگریزی ہے ہی ہے۔ ہاں میں آپ سے وہ زبان بولنے کا کہوں، مثلا فرینچ کا کہتا ہوں جو آپ کے روزمرہ میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بڑا سوچنا پڑے گا، انگریزی کے لیے سوچنا نہیں پڑتا۔ اور بے شک یہ ہے تو لائٹر بات، اگر آپ سوچنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوچنے دیں اسے جو آپ کو سن رہا ہے۔ آپ غلط بولیں گے تو وہ سوچ ہی پائے گا نا جی، آپ کو تو اپنی بات کرنی چاہیے جی۔ اچھا سر، میرا سوال ہے کہ ہمیں تو انگریزی سمجھ ہی نہیں آتی، ہم لسن کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، ان ساری پریشانیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے لسننگ کی جہاں تک بات ہے، جب تک آپ اہل زبان کو نہیں سنیں گے تب تک آپ کی لسننگ امپروو نہیں ہوتی، کیونکہ جن کی زبان ہے جب آپ انہیں سنیں گے، بار بار انہیں سنیں گے، آپ کو بار بار ان کو سن کے انداز ہوگا کہ اس لفظ کو ہم اس طرز پر بولتے ہیں اور وہ تو اس طرز پر بولتے ہیں۔ اور اکثر کیا ہوگا، آپ جب ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی بڑی فنی بات ہے کہ اگر انگریز کی انگریزی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یقین کیجیے آپ کی بھی اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ دیکھیں کیسی انگریزی آپ بولتے ہیں جو اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب تک آپ اہل زبان کو نہیں سنیں گے آپ کو نہیں اندازہ ہوگا۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں ٹھاور،
TOWER اور آپ نے کہہ دیا ٹاور. وہ ٹاور ہے اس کو نہیں سمجھ آنا. وہ کہتے کھونا CORNER اور آپ اسے کہتے ہیں کارنر. وہ کارنر والا پلاٹ. اب وہ پلاٹ بھی اس کو نہیں سمجھ آنا, اس کو پلاٹ کا پتہ ہے. اسی چیز پر تو وہ جو وی ٹیچ انگلش ناٹ فنگلش والا ہم رو رہے ہیں 1992 سے, کہ آپ کو اسی طرز پر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو جن کی زبان ہے. اور میں آپ کو ایک مثال اس کی اور بھی دوں. میں آن لائن ایک کورس کرا رہا تھا تو اس میں لکھنؤ سے ایک صاحب تھے, مجھے یاد پڑتا ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا چھپ. تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کے دوران انہی کی طرف سے ایک لفظ آیا اور انہیں کہہ دیا چھپ. تو میرے اندر کا استاد جاگ اٹھا. تو میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا صاحب لفظ تو چھپ نہیں ہوتا, ویسے تو آپ لکھنؤ والے ہیں. تو مجھے وہ فرمانے لگے, اساتذہ تھے, مجھے وہ فرمانے لگے کہ دیکھیں استاد ہیں, آپ ہمیں ٹریننگ کرا رہے ہیں, بصد احترام ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ زبان ہماری ہے, آپ کی نہیں ہے. تو ہماری زبان میں ہم ہی سند ہیں. جس گھڑی نے مجھے کہا کہ ہماری زبان میں ہم ہی سند ہیں, تو مجھے وہ فلسفہ سمجھ آ گیا کہ اہل زبان سند ہوتے ہیں. وہ جس طرز پر اس کا برتاؤ کرتے ہیں, ہمیں اسی اعتبار سے ان کو دیکھنے کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اگر کوئی زبان سمجھ آ جاتی ہے اور بول نہیں پاتے آپ اس کو, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے. اور بول آپ کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں خوف ہے جو آپ کو بولنے نہیں دے رہا. اور وہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ مجھے جج کیا جائے گا, میں جب بات کروں گا یا بات کروں گی تو لوگ کیا سوچیں گے. تو جو لوگ سوچیں گے وہ تو لوگ سوچیں گے نا. اور اگر آپ بھی یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, کسی بھی غیر زبان کو جب آپ استعمال میں لاتے, آپ کو اعتماد اور زیادہ اس زبان کے استعمال میں ہونا چاہیے کہ میری تو زبان ہی نہیں ہے. جب وہ زبان کسی اور کی ہے تو ہمیشہ احتمال رہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ کا خوف ختم ہو جائے گا. یہ خوف رہتا ہی تب تک ہے جب تک کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اگر آپ اسی طرز پر سوچیں گے تو پھر آپ کیا بولنے کا سوچتے رہیں گے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ سائیکل چلانا سیکھتے ہیں یا گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, اور آپ نے سیکھنے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا میں نے پڑھ بھی لیا, یہ بھی کر لیا, مجھے یوں بھی چلا لوں گا, وہ بھی چلا لوں گا. جب تک چلاؤ گے نہیں, جب تک وہ سڑک پر نہیں آئے گی تو صاحب وہ نہیں آئے گی. بولنا جب تک بولو گے نہیں, یہ نہیں آئے گا. جو بولنے کا سوچتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں, جو بولنا شروع کرتے ہیں انہیں بولنا آ جاتا ہے. کہ ساری زندگی انگریزی میں لکھتے پڑھتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جب انگریزی لکھنے کی باری آتی ہے خود سے سیلف رائٹنگ جس کی آپ بات فرما رہے ہیں, وہ ہم سے نہیں لکھی جا رہی ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو ہم کہتے ہیں ساری زندگی لکھتے پڑھتے رہتے ہیں, ہم اپنی ساری زندگی کسی کا لکھا ہوا یاد کرتے رہتے ہیں. جب آپ کسی کا لکھا ہوا یاد کر کے اسے منتقل کر کے آ جائیں گے تو کہاں سے آپ کو لکھنا آئے گا جب تک آپ لکھیں گے نہیں. جس طرح بولنا آپ کو کہاں سے آئے گا جب تک آپ بولیں گے نہیں. اب اس لیے ہم نے آئلٹس میں خاص طور پر دیکھا ہے, جو کہ آئلٹس ہم پڑھا رہے ہیں 1992 سے, تو ہم نے اس میں خاص طور پر یہ دیکھا کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایم فل PhD FSc وغیرہ BS والے, وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ زیادہ تر سٹرگل جس میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ریڈنگ اور رائٹنگ ہے جو پچھلے برس سے کر رہے ہیں, اور بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور لسننگ اور سپیکنگ میں وہ بڑا جلدی تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, اور ہمیں انہیں ان لرن کروانے میں اور ری لرن کروانے میں پرابلم آتی ہے. اور زیادہ تر تو آدھا وقت تو اس میں گزر جاتا ہے کہ ہم انہیں مناتے رہتے کہ صاحب مان لیجیے ایسا ہے, اب اس کو اس طرز پر دیکھ لیجیے. جو پہلے دن سے اس بات کو مان کے آتے ہیں وہ بڑا جلدی کر لیتے ہیں, جو نہیں مانتے تو پھر انہیں ظاہر تھوڑا عرصہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے. تو آپ اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنی رائٹنگ کو تو صاحب آپ لکھیں گے. اور لکھنا میں جسے لکھنا کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بات ایک طرز پر لکھی, اب اسی بات کو کیا کسی اور طرز پر آپ لکھ سکتے ہیں, پھر کیا کسی اور طرز پر آپ اسے لکھ سکتے ہیں. یعنی ایک ہی بات کو جب 2 یا 3 طریقوں سے آپ بیان کر سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کو لکھنا آتا ہے.